ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وفود یہاں پہ آتے ہیں، سربراہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جدھر علامہ اقبال پیدا ہوئے. تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، اس کو وسطی ایشیا کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اقبال کے وہاں میوزیمز موجود ہیں، اقبال کی لائبریریز وہاں موجود ہیں. ایران کے اندر بھی جس طریقے سے اقبال کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور کلام اقبال کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے. تو دیکھیے، ہمیں مسلم امہ کو جو چیز ایک متحد کرتی ہے اس میں کلام اقبال کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے. آج موقع ایسا نہیں ہے کوئی بھی سیاسی بات کی جائے، مگر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قوم بھی متحد رہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہم نے فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا ہے. مگر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہماری سوچ بن گئی ہے اور معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کی گئی، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی، کدورتیں پیدا کی گئیں اور بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور یہ منصوبہ ان کا تھا جو اغیار کے اوپر جن کی انحصاری تھی. اب اغیار کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے، آج جو فلسطین کے حالات ہیں اور غزہ کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا کہ زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی کسی نے مذمت کی ہو؟ یعنی وہ کلپس تو ہمیں یاد آتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ بڑا آنریبل آدمی ہے، بڑا وہ اچھا آدمی ہے، اس کی کیمپین بھی چلائی جاتی ہے. مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی، اور کیا امر مانے ہیں، اور یہ کیا لابی ہے اور کیا یہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ فلسطین پر مظالم ڈھانے والے، فلسطین میں فنڈنگ کرنے والوں کی کیمپین چلائیں لندن جا کر اور پھر کہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے. اور ابھی تک کسی نے زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی نہ تو مذمت کی اور نہ اس حوالے سے کوئی تنقیدی بیان جاری کیا. تو دیکھیں، یہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا. جو ہماری اے پی سی ہوئی فلسطین کے اوپر، کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی اے پی سی کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں وہ شرکت کرتی ہیں اور فلسطین کے حوالے